قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص جس عالم دین کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا چاچو مولانا فضل عباس اور ان کی درجات بلندی کے لیے، اور اس گھر کے جتنے بھی خاندان کے مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور امام کی سپاہ بالخصوص ایران و لبنان کی کامیابی و کامرانی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم والفرقانه المجيد وقوله الحق واصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وقال امام علی زین العابدین علیہ السلام، علامت المؤمن خمس، الورع فی خلوہ صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام حاضرین جو بھی اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، پروردگار عالم آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جو مومنین مریض ہیں ان کو صحت و سلامتی نصیب فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ خدایا تجھے واسطہ باب الحوائج جناب علی اصغر کا جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین و سہل نصیب فرما، جن کو اولادیں دی ہیں ان کو صحیح تربیت حسینی تربیت کرنے کی توفیق فرما۔ الہی تجھے واسطہ اپنی عزت و عظمت کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عظمت کا ایران کی حفاظت فرما، ایران کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما، دشمنان ایران کو نیست و نابود فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مرحومین کی بالخصوص جن کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا، بالخصوص استاد محترم چاچو مولانا فضل عباس صاحب، پروردگار عالم ان کے گناہ کبیر و صغیرہ معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حمد و ثنا ہے اس خداوند متعال کی کہ جو سمندروں کی تہہ میں پڑے پتھروں کے نیچے بھی رہنے والے کیڑے مکوڑوں کی بھی غذا کا اہتمام کرتا ہے، اور درود و سلام ہے خدا کے اول نبی سے آخری نبی تک اور پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک جو اس دنیا میں ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سامعین محترم، آپ تمام بزرگان
صاحب مطالعہ اہل علم قدیمی عزادار تشریف فرما ہیں، اور میری یہ جسارت کہ میں اپنے استاد محترم کے سامنے ممبر پہ کچھ بیان کر سکوں، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے چند گزارشات آپ کی خدمتوں میں میں نے جو حلیہ بتایا ہے، ایسا حلیہ کہ روزہ رکھ رکھ کے اس کا پیٹ کمر سے مل چکا ہو، چہرے پہ محراب کا نشان ہو، اور کیا ہی خوبصورت امام علیہ السلام اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، علامت المومن خمسن، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے شیعوں، اے ہماری محبت کا دعوت اور نعرہ بلند کرنے والوں، آؤ ذرا ہمارے قریب، ہم تمہیں بتائیں کہ مومن کی علامت کیا ہے۔ امام فرماتے علامت المومن خمسن الورع فی خلوہ، مومن کی 5 علامتیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مومن جب تنہائی میں ہوتا ہے معصیت پروردگار سے محفوظ رہتا ہے۔ مومن وہ ہے یا قبلہ کی صحت و سلامتی و رحمت، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتا ہے، لیکن یہی شخص جب اگر اکیلا تنہائی میں چلا جاتا ہے، اگر اس کی تنہائی پاک نہیں، تو امام یہ فرما رہے ہیں وہ ہمارا مومن، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تنہائی، یہ معصیت پروردگار، یہ گناہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک انسان جو اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس کے کرنے سے وہ مومن کی لسٹ سے، مومن کی فہرست سے نکل جاتا ہے؟ اب انسان بڑا اس چیز کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی عام بات ہوگی، لیکن اس کو توجہ سے سنیں کہ یہ وہ ہستی فرما رہی ہے کہ جس کے بارے میں ختمی مرتبت فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اور محمد کیا ہے؟ وہ ہے کہ ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، یعنی اس وقت تک کلام نہیں کرتا، اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک پروردگار کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ ایسی عظیم حجت خدا معصوم زبان فرماتے ہوئے نظر آتی ہے کہ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کون سے گناہ؟ کہ جو انسان تنہائیوں میں کرتا ہے، انسان لوگوں کے سامنے نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تسبیح بھی رکھتا ہے، لیکن تنہائی میں جب ہوتا ہے تو کسی دوسرے مومن کی غیبت کر کے مومن کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ یہ غیبت کرنا حرام ہے، معصیت پروردگار ہے۔ گویا اگر تم کسی مومن کی تنہائی میں بیٹھ کے، ایسا مومن کہ جو تمہاری محفل میں موجود نہیں، اس کی غیبت کر رہے ہو، یہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کر کے تم مومن کی فہرست سے باہر جا رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ مومن کی فہرست میں، مومن کی لسٹ میں تمہارا نام لکھا جائے، تو اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔ جب کہیں تنہا کسی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، کسی دوسرے اور تیسرے مومن کی غیبت سے خود کو بچاؤ، اس لیے کہ ظاہری طور پر یہ چھوٹا سا عمل جسے ہم اپنی لذت کا حصہ سمجھتے ہیں، جب 2 بندے بیٹھ جاتے ہیں، تیسرے بندے کی غیبت کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم دونوں یہاں جو بیٹھے ہیں، گفتگو آپس میں کر رہے ہیں، ہم دونوں حاجی صاحب ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہم تو آب زمزم سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ تیسرا جو ہماری محفل میں نہیں بیٹھا، اسے اتنا گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش۔ لیکن جو تیسرا محفل میں نہیں ہے، اسے اتنا بڑا گنہگار کہ اگر وہ ابھی فوت ہو جائے تو سننے والا اس کے جنازے میں جانا پسند نہ کرے۔ امام فرماتے ہیں یہ تمہارا تنہائیوں میں بیٹھ کے معصیت پروردگار کرنا، گناہ کرنا، اس طرح کسی کی غیبت کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو تمہیں مومن کی فہرست سے باہر نکال دیتا ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، بہت مختصر کروں۔ 5 علامتیں ہیں جو امام علیہ السلام نے مومن کی بتائی ہیں کہ مومن کی نشانی کیا ہے۔ مومن وہ ہے جو تنہا ہوتا ہے تو خدا کی معصیت سے بچا رہتا ہے۔ اور دوسری علامت جس میں امام فرماتے ہیں صدقۃ عند القلہ، کہ یہ جو مومن ہے یہ قلت میں، جب اس کے پاس مال بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی یہ راہ خدا میں صدقہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کل ہمارا جمعے کے خطبے میں بھی یہی موضوع تھا، وہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے چاہنے والو،
اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو تو میں تمہیں 3 عمل بتاتا ہوں، وہ انجام دو تو تم اللہ کی رضا، خدا کی خوشنودی حاصل کر لو گے۔ وہاں پہ بھی ایک یہ تھا کثرت الصدقہ، کثرت سے صدقہ دینا جو ہے خدا کی رضا کو شامل حال ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر امام مومن کی علامت بتاتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ دیتا ہے، الصدقۃ عند القلہ، جب اس کے پاس مال بہت کم ہوتا ہے۔ اور دنیا والے ایسے تجارت اور بزنس اور کاروبار کی خواہش مند ہوتے ہیں کہ ایسا کاروبار کیا جائے کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو، اور جب کاروبار کا سوچتے ہیں پھر انہیں ایسا پارٹنر، ایسا بزنس میں حصے دار چاہیے ہوتا ہے کہ جو انہیں فائدہ زیادہ دے۔ یہاں پہ امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ صدقہ دینا، یہ ایسا کاروبار، ایسی تجارت ہے جہاں تم 1 خرچ کرو گے وہاں سے میں 10 ملیں گی۔ ایسا صدقہ کہ جو تم راہ خدا میں چھپا کے دو گے تو خدا کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اور بہت مختصر کروں، تیسری علامت کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی تیسری علامت یہ ہے کہ صبر عند المصیبہ، کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہے اور انشاءاللہ تمام حاضرین نمازی تشریف فرمائیں، انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ آخری باقی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمتوں میں بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے، اور اس مصیبت پہ صبر کرنا کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جو زبان سے فرماتے ہیں فقط یہ فرما نہیں دیتے بلکہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں جو اہل بیت نے، جو امام حسین کے گھرانے نے صبر کیا، اس سے بڑا کوئی دنیا میں ہمیں صابر نظر نہیں آتا۔ عزاداران سید الشہداء، تمام بزرگان قدیمی عزادار تشریف فرما ہیں، آپ کے گھر میں اولادیں ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اولاد پہ کس وقت بہت پیار آتا ہے۔ 2 موقع ایسے آتے ہیں کہ جب اولاد پہ ٹوٹ کے پیار آتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ کا ہو جاتا ہے، اپنے پنگھوڑے میں، اپنے جھولے میں آرام کر رہا ہوتا ہے، اسے فقط ماں اور باپ کے چہرے کی آشنائی ہوتی ہے۔ جس طرف ماں جاتی ہے یہ بچہ پنگھوڑے میں پڑا ہوا اس طرف گردن کو موڑتا رہتا ہے، ماں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور یہاں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ماں کو ٹوٹ کے اس بچے پہ پیار آتا ہے، اور پھر یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اور دہلیز جوانی پہ قدم رکھتا ہے، اس کے چہرے پہ سنت رسول ریش یعنی دہڑی آنے لگتی ہے، یہ ماں باپ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ لیکن اللہ جانے حسین کو یہ اپنے نانا کی شریعت اور خدا کا دین کتنا پیارا تھا کہ اس پہ اپنا 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا، 18 سال کا علی اکبر بھی قربان۔ ہاں عزاداران سید و شہداء، بہت مختصر کروں، کربلا کا میدان ہے، امام علیہ السلام کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہے۔ ایک دفعہ خیموں میں کوہرام بپا ہوتا ہے، امام علیہ السلام جلدی سے خیموں کی طرف آتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں اے بہن زینب کیا ہوا؟ کسی بچے کی شہادت ہو گئی، کوئی بچہ مر گیا؟ جناب سیدہ زینب فرماتی ہیں نہیں بھیا حسین، کسی کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے، جب نے آپ نے یہ صدا بلند کی ہے، اس وقت سے جناب علی اصغر خود کو جھولے سے گرا رہے ہیں۔ ایک دفعہ امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بہن زینب میرے شہزادوں پہ میرے شہزادوں کو میرے پاس لے آؤ۔ بس جناب امام حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، آئے ہیں اس فوج اشکیا کے سامنے، ایک دفعہ آواز بلند کرتے ہیں اے فوج اشکیا، اگر تمہارا کوئی قصور کیا ہے تو میں حسین نے کیا ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے، ایک گھونٹ پانی اس بچے کو دے دو۔ ایک دفعہ فوج اشکیا نے جب دیکھا کہا حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام اس بچے کا کرتا ہے۔ ایک دفعہ سید الشہداء نے اپنے اس معصوم بیٹے کی طرف دیکھا ہے، اے علی اصغر آج کربلا کے میدان میں تو اپنے بابا حسین کی بے گناہی کا ثبوت دے۔ ہاں عزاداران سید الشہداء، ایک دفعہ جناب علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو باہر نکالا، اس خشک زبان کو باہر نکالنا تھا۔ ایک دفعہ فوج
فوج اشقیاء میں بغاوت ہوئی، فوج اشقیاء نے اپنے چہروں کو اپنے منہ کو پھیر لیا۔ اے یزید یہ دیکھ، یہ حسین کا معصوم بیٹا ہے، یہ حسین کی بے گناہی کا ثبوت۔ ایک دفعہ جب ملعون نے دیکھا فوج میں بغاوت ہو رہی ہے، یہ حرملہ کو آواز دیتا، یا حرملہ ایک تھا کلام الحسین، اے حرملہ اس سے پہلے کہ حسین کا یہ علی اصغر کچھ بولے، حسین کے اس کلام کو قطع کر دے۔ اب حرملہ نے وہ تیر نکالا جو جنگوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ شابہ تیر ہے۔ اس ملعون حرملہ نے تیر کو سیدھا کیا۔ ایک دفعہ جو اس نے تیر چلانا چاہا، اس کے ہاتھ کانپے، اس کے ہاتھوں سے تیر گر جاتا ہے۔ ایک دفعہ جیسے ہی ملعون نے پوچھا، اے حرملہ تو بڑا تیر انداز تھا، آج ایک چھوٹے سے بچے کو مارنے کے لیے تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں، تیرے ہاتھ سے کیوں تیر گر رہا ہے؟ ایک دفعہ یہ کہتا ہے، اے ملعون آ ذرا میرے قریب آ، دیکھ تو صحیح، نہ جانے اس معصوم بچے کی کیا لگتی ہے، میں تیر کو سیدھا کرتا ہوں وہ سر پہ قرآن رکھتی ہے۔ کہتی ہے ملعون اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ، آزاداران سید الشہداء۔ تیسری دفعہ جو اس نے تیر کو سیدھا کیا، اب جو تیر لگا فَضُبِحَ اُذُنُ مِنَ الْأُذُنِ، علی اصغر ایک کان سے اور دوسرے کان تک ذبح ہوتا گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں رزم بقضائہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مومنین کرام مسجد تشریف لایا، نماز با جماعت ہو سی اور ہوتے فوراً بعد لنگر پاک ہو سی اور فوراً بعد مجلس ادائی شروع ہو جا سی۔ تمام احباب مسجد تشریف لائے جا سو۔